بادشاہ کا نام سنا ہوگا محمود غزنوی، ہاں یا نہ؟ بھائی یا ہاں بولو یا نہ بولو، بات ختم کرو نا. سنا محمود بادشاہ؟ اور بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے، پورا دربار گچا گچ بھرا ہوا ہے، اور سارے علماء کو جمع کیا ہے، سارے عمرا کو جمع کیا ہے، پورا مجمع جمع ہے، کھانے کی زبردست دعوت ہے، اور شاہی دعوت، بادشاہ کی دعوت. اچھا جب دعوت ہو گئی تو بادشاہ محمود غزنوی، میں کہتا ہوں حضرت محمود غزنوی، بادشاہ نے پوچھا آپ سب کو معلوم ہے کہ میں نے آپ کو دعوت کیوں دی؟ سب نے کہا ہم کو نہیں معلوم ہے. کہا میں نے علماء کو، اولیاء کو، صالحین کو، سب کو میں نے دعوت دی ہے، چن چن کے دعوت دی ہے، کیونکہ مجھے حضرت خضر سے ملاقات کرنا ہے. کس سے ملاقات کرنا ہے؟ مالیگاؤں میں سنا نام حضرت خضر علیہ السلام. یہ ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں جنہوں نے دعا مانگی تھی اللہ قیامت تک مجھے زندہ رکھنا. اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ وہ قیامت تک زندہ رہیں گے. اب کسی سے ملاقات ہو جاوے، کسی سے ملاقات نہ ہوئے، لیکن جس سے ملاقات ہو جاوے، لکھا ہے کتابوں میں کہ اگر حضرت خضر سے، کون حضرت خضر علیہ السلام جو اللہ کے ولی تھے اور ہے ابھی، اگر ان سے ملاقات ہو جاوے اور ان سے آپ کہو یہ دعا کر لو، وہ دعا کرتے ہیں اور اللہ آسمان پر قبول کر لیتا ہے. بولو سر. تو محمود غزنوی نے کہا میں بادشاہ بن گیا، میں سلطان بن گیا، میں نے سارے علماء کو جمع کیا، عمرا کو جمع کیا، اولیاء کو جمع کیا، صالحین کو جمع کیا، کوئی ایک اللہ کا بندہ ایسا ہو جو میری حضرت خضر سے ملاقات کرا دے، جو منہ سے مانگے گا میں اس کو دے دوں گا. پورے مجمع میں سناٹا. بولو پورے مجمع میں سب علماء میں سا، کیونکہ اپنی ملاقات ہوئے تو ملاقات کراوے نا کسی کی. حضرت خضر سے ملاقات کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. سب کے سب میں سناٹا. پھر محمود غزنوی نے کہا رے کوئی ہے؟ اتنے سارے ہزاروں علماء ہے کہ میری ملاقات حضرت خضر سے کرائے. ایک بیچارہ پیچھے بیٹھا تھا، اتنا کپڑا پہنا تھا، دیکھو یہاں سے لنگوٹ باندھا تھا، یہاں اس کا لنگوٹ ختم ہوتا تھا، یعنی بالکل غریب اور بالکل جاہل اور بالکل مزدور قسم کا آدمی. وہ وہاں سے کھڑا ہوا، کہا میں آپ کی ملاقات کراؤں گا، حضرت خضر سے ملاقات کراؤں گا، جو مانگیں گے آپ دے دو گے نا. محمود غزنوی نے دیکھا کوئی عالم نہیں کھڑا ہوا. کون کھڑا ہوا؟ جاہل، اور چہرے سے لگتا ہے مزدور آدمی ہے. کہا ادھر کیسے ملاقات کراؤ گے حضرت خضر سے؟ کہا ملاقات کراؤں گا لیکن 6 مہینہ ذکر کرنا پڑے گا میرے کو. اور وہ بھی کہا میرا گھر دریا کنارے پہ میرا جھوپڑا ہے، تو وہ دریا کنارے پہ جاؤں گا، 6 مہینے تک میرے پاس ایک وظیفہ ہے، وہ وظیفہ پڑھوں گا، حضرت خضر آئیں گے آپ کی ملاقات کرا دوں گا. تو محمود غزنوی نے کہا کوئی بات نہیں، جاؤ دریا کنارے جاؤ، 6 مہینے کا وظیفہ پڑھو، لیکن میری ملاقات کرانا. کس سے؟ حضرت خضر سے. تو اس نے کیا کہا؟ جاؤ مطلب کیا؟ میری بیوی ہے، میرے 8 بچے ہیں، میری ماں ہے، میرے ابا ہے، تم نے کہا جاؤ تو میں جا کے 6 مہینے تک وہ ذکر کرتا رہوں گا، وظیفہ کھینچتا رہوں گا، تو میرے بچے کو کھانا پلانا کون کرے گا؟ بھائی میرا کھانا پینا، میری بیوی کا، میرے 8 بچوں کا، میری اماں کا، میرے ابا کا کھانے پینے کا کیا ہوگا؟ وہ بیچارے بھوکے، ایسے بھی بھوکے مرتے ہیں. اب میں جا کے ذکر کرنے لگوں گا، کماؤں گا دھماؤں گا نہیں تو سب کو کھلائے گا کون؟ تو بادشاہ نے فوراً آرڈر لکھا کہ شاہی دسترخوان، یعنی شاہی جو باورچی ہے، یہاں جو کھانا بنتا ہے 6 مہینے تک کھانا ان کے گھر پر جائے گا. ان کا بھی کھانا ہوگا، ان کی بیوی کا بھی ہوگا، ان کے 8 بچوں کا بھی ہوگا، اماں کا بھی ہوگا، ابا کا بھی ہوگا، اور صبح کا بھی ہوگا، دوپہر کا بھی ہوگا، رات کا بھی ہوگا. اور جو کھانا شاہی محل میں بنتا ہے وہ کھانا وہاں پر جائے گا. وہ غریب تو بڑا خوش ہو گیا، کہا بہت اچھا، تیار ہوں، میں جا رہا ہوں. وہ 1 مہینہ، بولو آگے، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ، 5، اب 6 مہینے میں 1 دن باقی ہے. بادشاہ محمود غزنوی بہت خوش ہے. ٹمارو، کل حضرت خضر سے ملاقات ہوگی. ابھی بادشاہ سوچ رہا ہے کہ کل ملاقات ہوگی کہ کوئی آیا دروازے پر، کہ کوئی غریب آپ کو ملنے آیا ہے، اتنا لنگوٹ پہنا ہوا ہے. بادشاہ سمجھ گیا وہی آیا ہے. کہا جلدی لے کر آؤ. وہ آ کر رونے لگا. کہا کیا ہوا؟ کہا وظیفے میں مسٹیک ہو گئی، جو میں ذکر کر رہا تھا نا اس میں مسٹیک ہو. تو بادشاہ نے کہا مسٹیک ہو گئی مطلب کیا ہوا؟ کہا وہ واپس سٹارٹ کرنا پڑے گا، ری سٹارٹ، پھر سے شروع کرنا پڑے گا. تو بادشاہ نے کہا ری سٹارٹ کا مطلب کیا ہے؟ بھائی جہاں مسٹیک ہوئی ہے وہیں سدھار کے آگے بڑھ جا. کہا نا پھر 6 مہینہ، پھر کتنا؟ تو بادشاہ نے کہا جاؤ اور 6 مہینہ کرو.
بادشاہ بالکل چہرہ اتر گیا. کہا جاؤ کرو. کہا جاؤ کرو کا کیا مطلب؟ میری بیوی کا کھانا، 8 بچوں کا کھانا، میرا اماں میرا ابا، اور میں دریا کنارے وظیفہ کھینچتا رہوں گا. پھر بادشاہ نے چاہتا تو نہیں تھا لیکن لکھ دیا کہ ہمارے شاہی دسترخوان سے جو کھانا آج تک جاتا تھا 6 مہینے تک بادشاہ کا کھانا وہاں پر گیا ہے، اور یہاں کے باورچی نے کھانا بنایا ہے اور شاہی کھانا گیا ہے، اور 6 مہینہ ایڈیشن کیا جائے، 6 مہینہ اور بڑھا دیا جائے. وہ چلا گیا. بولو وہ چلا. اب پورا کتنا ہو گیا؟ 1 سال ہو گیا. اور برابر محمود غزنوی تیار. اور محمود غزنوی نے پورا مجمع جمع کیا. اوہ اتنا لمبا چوڑا مجمع جمع کیا اور کہا کہ بس وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے اور حضرت خضر کو لے کر آئے گا اور ہم سب کی ملاقات حضرت خضر سے ہوگی. اور محمود غزنوی نے کہا آپ کی ہوئے نہ ہوئے، بھلے وہ مجھے کونے میں لے کر جاوے اور میری ملاقات حضرت خضر سے کرا دے. سب انتظار کر رہے. اتنے میں تو وہ آیا. کون؟ لنگوٹ پہنا ہوا دوڑتا دوڑتا آیا. آ کر کہا السلام علیکم. بادشاہ نے کہا وعلیکم السلام. وہ خضر کدھر کا ہے؟ تمہارے پیچھے آ رہے یا مجھے وہاں پہ جانا ہے یا مجھے بلایا ہے یا وہ آئیں گے؟ کہا قسم اللہ کی میں خضر نام اس دن پہلی مرتبہ سنا. اس دن پہلی مرتبہ خضر نام سنا. میں تو جاہل آدمی، کھیتی باڑی کرنے والا، میرے کو حضرت خضر سے کوئی مطلب نہیں ہے. وہ تو اس دن آپ نے کہا اور میرے گھر میں کھانے کے لالے پڑے تھے، میری بیوی بھوکی تھی، میرے بچے بھوکے تھے، میری ماں بھوکی تھی، میرے ابا بھوکے تھے. تو میں نے سوچا کہ چلو اپنا ہاتھ اٹھا لیتے. اور 6 مہینے تک میں نے دیکھا میرے اماں ابا اتنے خوش تھے، بادشاہ کے یہاں سے تھال آتا تھا. میں نے سوچا اور 6 مہینے جائے، اب بادشاہ میرے کو مارنا ہے تو مار دے، قتل کرنا ہے تو قتل کر دے، میری جان لینا ہے تو لے لے، مگر یہ میں کہتا ہوا جاؤں گا کہ اپنی فیملی کو جان دینے سے پہلے 1 سال تک بادشاہ کا کھانا کھلایا. بولو سبحان اللہ. تو بادشاہ نے کہا تم جانتے نہیں ہو حضرت خضر کو؟ کہا پہلی مرتبہ نام سنا، کیا جانوں گا میں حضرت خضر کو؟ میں کون سا حافظ، قاری، عالم، مفتی؟ حالانکہ قرآن کریم میں حضرت خضر کا ذکر آیا ہے. ارے بولو سبحان اللہ. قرآن کریم میں بولو حضرت خضر کا ذکر آیا ہے 15ویں پارے کے اخیر میں اور 16ویں پارے کے شروع میں. بولو 15ویں پارے کے اخیر میں اور 16ویں پارے کے شروع میں، جس میں اللہ نے فرمایا ہے فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. یہ پورا لمبے 2 رکوع ہے جس میں حضرت خضر کا واقعہ آیا ہوا ہے. اور وہ بیچارے نے کہا میں تھوڑی حافظ، قاری، عالم، مفتی، میں تو کھیتی باڑی کرنے والا. اس دن آپ نے کہا تو میں نے خضر کا نام لے لیا، ہاتھ اوپر کر لیا. آپ کو مارنا ہو تو میرے کو مارو. اب بتاؤ محمود غزنوی کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ارے بولو نا، آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بس محمود غزنوی نے کیا کہا معلوم؟ اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا، کھڑے ہو جاؤ. اور پورے مجمع کو محمود غزنوی دیکھنے لگا کیونکہ بہت لمبا چوڑا مجمع. اچھا اس مجمع کے اندر دیکھا کوئی کونے میں بوڑھا بیٹھا ہے، سفید امامہ، سفید لمبی داڑھی اور چہرے پہ نور. بادشاہ نے دیکھا ہوں گے کوئی عالم ہوں گے. خیر بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا کہ اس آدمی نے مجھے دھوکہ دیا ہے، جنتا کو دھوکہ نہیں دیا ہے، پوری جنتا کے بادشاہ کو دھوکہ دیا ہے. وزیر بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، اس آدمی کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ تو جو وزیر تھا نا وہ کھڑا ہوا، کہا اس کو پھانسی دے دو. اس کو کیا دے دو؟ سولی پہ لٹکا دو. بادشاہ نے کہا مطلب اس کو ختم ہی کرنے کا، قتل. ہاں کہا آپ کو دھوکہ دیتا ہے، اس کے اندر اتنی ہمت کہ محمود غزنوی بادشاہ کو دھوکہ دے، اس کو پھانسی پہ لٹکاؤ، سولی پہ لٹکاؤ. وزیر نے کہا. تو بادشاہ نے وہ جو بوڑھے بیٹھے تھے نا عالم، ایک عالم بیٹھ، ان کو پوچھا او بھائی تمہارے چہرے پہ بہت نور نظر آتا ہے، تم بتاؤ کیا کرنے کا؟ کہا وہ جو کہا بالکل ویسا ہی کرنے کا، اس کو پھانسی دو، سولی پہ لٹکاؤ، اس کا معاملہ. لیکن بادشاہ تھوڑی دیر تک سوچنے لگا. سوچنے کے بعد دوسرے وزیر کو بلایا اور دوسرے وزیر کو کہا کہ دیکھو یہ آدمی نے مجھے دھوکہ دیا ہے، 12 مہینے تک 1 سال تک مجھے دھوکہ دیا ہے کہ خضر سے ملاقات کراؤں گا. اس اللہ کے بندے کو خضر کا نام بھی نہیں معلوم ہے برابر، کیا کرنا چاہیے؟ تو دوسرے وزیر نے کیا کہا معلوم؟ اپنے پاس جو شکاری کتے ہیں نا اس کے بیچ میں اس کو چھوڑ دیا جائے.
تاکہ سب شکاری کتے ایک ساتھ پہ اس پہ حملہ کریں گے، اس کی بوٹی بوٹی الگ کریں گے، کیونکہ بادشاہ سلامت، اس نے کسی عام پبلک کو دھوکہ نہیں دیا، اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے اور سب کے سامنے دھوکہ دیا ہے، پورے مجمع میں دھوکہ دیا ہے، اور اس نے بھی دیا، اس کی بیوی نے بھی دیا، اس کے بچوں نے بھی دیا، اس کے ماں باپ نے دیا، چلو ان کو چھوڑ دو، مگر اس کو شکاری کتوں کے حوالے کرو تاکہ اس کی بوٹی بوٹی الگ کر دی جائے۔ بادشاہ نے واپس وہ بوڑھے عالم جو بیٹھے تھے نا کونے میں، ان کو کہا بھائی تم بتاؤ کیا کرنے کا؟ کہا بالکل برابر ہے، شکاری کتوں کے حوالے کر دو، اس نالائق کو شکاری کتوں کے حوالے کر دو تاکہ اس کی بوٹی بوٹی الگ ہو جائے۔ بادشاہ سوچ میں پڑا، پہلا تو وزیر نے کیا کہا، کیا کرنا چاہیے؟ پھانسی دینا، سولی پہ، اور دوسرے وزیر نے کیا کہا؟ بوٹی بوٹی کر دینے کا شکاری کتوں کو دیکھ کر۔ تو بادشاہ نے سوچا کہ میرا جو خاص خادم ہے جس کا نام ایاز، بولو کیا نام؟ آپ نے نام سنا ہوگا، محمود غزنوی کا خاص خادم کون تھے؟ ایاز، بولو کیا نام تھا؟ ہے نا، آپ نے شعر سنا ہوگا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، بولو ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو انہوں نے اپنے خاص خادم کو بولا، ایاز ادھر آؤ، بولو اس آدمی کے ساتھ کیا کرنے کا؟ کیونکہ پہلا مشورہ آیا ہے پھانسی، سولی، دوسرا مشورہ آیا ہے شکاری کتوں کے حوالے، بوٹی بوٹی کرو، تمہاری کیا رائے ہے؟ ایاز نے کہا بادشاہ سلامت، پہلے یہ بتاؤ کہ 12 مہینے تک آپ نے اس کی فیملی کو کھانا کھلایا، آپ کے خزانے میں کمی کتنی آئی؟ 12 مہینے تک آپ نے اس کو، اس کی بیوی کو، 8 بچوں کو، اماں ابا کو کھانا کھلا، آپ کے خزانے میں کمی کتنی آئی؟ اس دن سے آپ کا خزانہ نیچے ہو گیا یا آپ کا خزانہ بڑھتا جا رہا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا میری تو فتح ہے، ہر جگہ جیت ہے، میرا تو خزانہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ تو کہا آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ آپ نے 8 بچے، ایک شوہر، ایک بیوی 10، ایک ماں اور ایک باپ 12 کو آپ نے 12 مہینے تک کھلایا، آپ کو کوئی فرق پڑا نہیں ہے۔ تو بادشاہ نے کہا نہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، میرے پاس بہت پیسہ ہے۔ تو کہا پھر ایک کام کرو نا، بیچارے کو معاف کر دو، یہ بیچارہ کھڑا ہے یہاں پہ کانپ رہا ہے، وہ کھڑا ہے وہاں پہ لنگوٹ پہن کے، کہا یہ کانپ رہا ہے، اس کو معاف کر دو نا۔ بادشاہ نے کہا معاف کر دو، اس نے مجھے دھوکہ دیا، معاف کر دو۔ بادشاہ نے پھر وہ بوڑھے کو پوچھا، وہ جو بوڑھے عالم بیٹھے تھے نا، او عالم او بوڑھے عالم بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ کہا بالکل صحیح ہے، اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ اب بادشاہ کو بوڑھے پہ غصہ آیا۔ کس پہ غصہ آیا؟ وہ لنگوٹ والے کو سائڈ پہ کیا، وہ عالم کو ادھر تو ادھر، کہا کیسا اتنا بڑا عالم تو بنا؟ پہلے والے نے کہا پھانسی دے دو تو تو نے کہا ہاں دے دو، دوسرے والے نے کہا شکاری کتوں کے حوالے کرو تو نے کہا حوالے کر دو، اب تیسری بات جب کہا کہ معاف کر دو تو کہا معاف کر دو۔ تو بادشاہ نے کہا تیری بات کون سی سنوں اور کون سی نہ سنوں؟ تیری بات سے معلوم ہوتا ہے مار بھی ڈالو اور معاف کروں گا تو مار نہیں پاؤں گا، ماروں گا تو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ تو کوئی ایک بات کر، تو اتنا بڑا آدمی، اتنا چہرے پہ نور، میں سمجھ رہا تھا کہ تو بہت بڑا ہوگا، اچھا جواب دے گا، لیکن کیسا خراب جواب دیتا۔ پہلے والے نے کہا پھانسی دے دو تو کہا دے دو، دوسرے والے نے کہا مار ڈالو، بوٹی بوٹی کرو، کر دو، تیسرے نے کہا معاف کر دو تو معاف کر دو، تو معاف کروں گا تو بچے گا نہیں، کیا کرنا کیا؟ وہ بوڑھا جو تھا نا، کون؟ عالم، وہ بوڑھا عالم، سفید امامہ، سفید داڑھی، کہا بادشاہ وہ جو تمہارا پہلا وزیر ہے نا، اس کے باپ دادا سب جلاد گزرے ہیں۔ کیا گزرے؟ تو اس کی فطرت میں ہے سب کو پھانسی پہ چڑھانے کا۔ تو اس نے جو کہا صحیح کہا، اس نے اپنی فطرت والی بات کہی، کیونکہ میرا باپ بھی جلاد تھا، میرا دادا بھی جلاد تھا، میرا پردادا بھی جلاد تھا، ہر ایک بادشاہ کے بعد جلاد رہے، پھانسی دو پھانسی دو پھانسی دو، تو اس کی فطرت میں، اس کے خون میں آ گیا ہے پھانسی دو۔ اس نے جو کہا وہ بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے، کیونکہ اس کی فطرت بول رہی تھی۔ تو کہا دوسرے والے نے کہا شکاری کتے کے حوالے کرو، کہا بلاؤ اس کو بلاؤ، اس کے باپ دادا شکاری کتے کا دھندا کرتے ہیں، یہ کتے کا لینا بیچنا، اس کو ٹریننگ دینا، کتے کو شکاری کیسے بنانا، جانور پہ حملہ کیسے کرنا، بھاگنا کیسے، دوڑنا، پوچھو اس کو اس کے باپ دادا یہ کرتے؟ کہا کہ ہاں کرتے، کہا اس کے خون میں وہ بات ہے۔ تو کہا پھر یہ تیسرے والے نے، ایاز میرے خادم نے کہا معاف کر دو، تو بوڑھے میاں نے کہا یہ سید ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہے، یہ آل رسول میں سے ہے، بولو سبحان اللہ، یہ سید ہے، آل رسول میں سے، اہل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے، یہ بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور ہمارے نبی کا مزاج تھا بڑے سے بڑے کو معاف کر دینا، تو انہوں نے اپنی طبیعت کے مطابق کہا کہ معاف کر، کیونکہ یہ سید ہے، یہ آل رسول ہے، یہ اہل رسول ہے، یہ بیت رسول
رسول ہے, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت مبارکہ ان کے اندر آئی ہے, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا اس کے اندر آئی ہے. تو اس نے صحیح کہا, تو پہلے والے نے بھی صحیح کہا اپنی فطرت کے مطابق, دوسرے والے نے صحیح کہا اپنی فطرت کے مطابق, تیسرا ایاز جو آپ کا خادم ہے, سید خاندان کا چشم و چراغ ہے, اس نے بھی صحیح کہا. تو بادشاہ کا چہرے کا رنگ بدلا, اب ایاز کی طرف دیکھے اور کہا ایاز تم سید ہو, تم آل رسول ہو, تم خاندان رسول سے ہو, تم بیت رسول سے ہو, تمہارا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ہے, آج تک تم نے مجھے بتایا نہیں, اتنے زمانے سے میرے یہاں نوکری کرتے ہو. تو ایاز نے کہا اللہ کی قسم میں سید ہوں. کیا کہا؟ بولو, اللہ کی قسم میں سید ہوں, لیکن میں نے آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں کیسے اپنے آپ کو سید کہوں. اتنا گناہ گار کیسے اپنے آپ کو سید کہے گا, اتنا گناہ گار کیسے اپنے آپ کو آل رسول کہے گا, اتنا بڑا پاپی اپنے آپ کو بیت رسول میں کیسے شمار کرے گا. اس لیے میں نے آج تک کہا نہیں کہ میں سید ہوں. لیکن ایاز چونکہ وہ بھی اللہ کے ولی تھے, سید تھے, جوش میں کھڑے ہو گئے, کہا بادشاہ سنو میں سید ہوں, آج تک یہ بات چھپی ہوئی تھی, یہ بوڑھے نے میرا راز کھول دیا. یہ جو بوڑھا آیا ہے سفید امامہ والا, سفید داڑھی والا, اس نے میرا راز کھول دیا, تو میں بھی راز کھولتا ہوں. یہ بوڑھا نہیں ہے, یہ خضر علیہ السلام ہے. یہ خود کون ہے؟ حضرت اوہو, پورے مجمع میں سناٹا, حضرت خضر, حضرت خضر, حضرت خضر. اور واقعتاً وہ حضرت خضر تھے, سب کی ملاقاتیں ہوئی. اب وہ جو لنگوٹ پہنا ہوا تھا نا, جب حضرت خضر چلے گئے پورا مجمع ادھر ادھر ہوا, تو بادشاہ نے بلایا, اب سننا جو مجھے بتانا. بادشاہ نے بلایا, بول کیا مانگتا ہے, کیونکہ تو نے تیری بات پوری کر لی, بھلے تیرے وظیفے میں نہیں آیا, تیرے وظیفے میں نہیں آیا, لیکن تیری بات تو پوری ہو گئی. حضرت خضر آ گئے, میری ملاقات ہو گئی, اب بتا تجھے کیا چاہیے, تو کیا مانگتا ہے. وہ جو لنگوٹ پہنا ہوا زاروں قطار رویا, کہا تجھ سے کیا مانگو, جس سے مانگ کر آیا اسی سے واپس نہ مانگ لو, تجھ سے کیا مانگو. کہا میں تو جب وہاں سے نکلا تھا نا, مجھے یقین تھا, میں میری بیوی کو بھی ملا, میرے 8 بچوں کو گلے لگایا, اور میں نے میرے اماں ابا کو گلے لگایا, اور میں نے کہا واپس میں نہیں آؤں گا. لیکن میں نے 2 رکعت نماز پڑھی, اور 2 رکعت نماز پڑھ کے میں نے کہا تھا اللہ میں جا رہا ہوں قتل ہونے کے لیے, اللہ میں جا رہا ہوں, مر جاؤں گا میں, کیونکہ 12 مہینے تک میرے خاندان والوں نے بہت اچھا کھانا کھایا, میں نے بھی کھانا کھایا, اللہ کھلانے والا تو تو تھا, اے اللہ تو ہی فیصلہ کر دے. وہ کہتے ہیں کہ میں تو خضر کو جانتا بھی نہیں تھا, لیکن میرا اللہ وہ اللہ ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے. بولو سبحان اللہ. اور آپ کو بھی میں کہہ رہا ہوں مالیگاؤں والوں, اگر وہ لنگوٹ پہننے والے آدمی کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے, تو کیا وہ اللہ آج نہیں ہے؟ ارے بولو, کیا وہ اللہ آج نہیں ہے؟ کب تک رونا روتے رہیں گے میرا کاروبار نہیں چلتا, کب تک رونا روتا رہیں گے میری بیوی بات نہیں مانتی, کب تک رونا روتے رہیں گے میری دکان نہیں چلتی, کب تک کہتے رہو گے کہ میرے اوپر آلات آئے, آلات آئے, آلات آئے, آلات آئے. اللہ کی قسم یہ طلبہ کرام مہمانان رسول بیٹھے, پوچھو ان کو, قرآن کریم میں پارہ نمبر 20, بولو پارہ نمبر, آواز نہیں آ رہی, پارہ نمبر, اس کا پہلا پیج, کون سا پیج؟ پہلا پیج. اس میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے پریشان مرد یا عورت, اللہ فرماتے پریشان مرد یا عورت پریشان مت ہو. اللہ کہتے ایک بار میرے پاس آ تو صحیح, ایک بار آ اور دل سے مانگ لے. اللہ فرماتے میری قسم تیری پریشانی دور کروں گا, اور چونکہ مالیگاؤں ہے اس لیے میں یہ ترجمہ کروں گا کہ پورے مالیگاؤں میں تجھے جان و مال سے عزت ہی عزت عطا کر دوں گا. یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ بولو نا, کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ پارہ نمبر پہلا پیج. اللہ نے کیا فرمایا؟ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے مرد ہو یا عورت ہو پریشان ہے, ایک مرتبہ آ جا مجھ سے مانگ لے. اللہ فرماتے مجھ سے مانگتا رہے گا, میں تجھے جان و مال اور عزت عطا کرتا جاؤں گا. تو کون مالیگاؤں میں تیار ہے آج پہلی بات پر آ جائے, آج کے حالات میں کس سے مانگنے کا؟
دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی. بولو کرنے دھرنے والا کون؟ آپ کی برکت سے ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے, بتاؤ. بخاری شریف کی روایت ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, بڑا عجیب واقعہ ہے. واقعہ کیا ہے معلوم؟ حضرت عائشہ ہماری اماں, بولو کون ہماری اماں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کیا فرماتی ہے معلوم؟ کہ ایک کالی کلوٹی عورت ہر 2 دن کے بعد میرے گھر پہ آوے, اور اس کا ایک جھوپڑا تھا, چھوٹا سا جھوپڑا تھا, کالی کلوٹی حبشن, بولو کالی کلوٹی حبشن عورت. وہ کہے کہ حضرت عائشہ کہے ہر 2 دن ہوئے تو میرا دروازہ کھٹکھٹاوے, میرے دروازے پر آوے, میرے ساتھ کچھ کھاوے کچھ پیوے, لیکن ایک بات ضرور میرے کو بولے کہ وہ ہار والا دن بہت عجیب تھا. ہار جو عورتیں گلے میں پہنتی نا, ارے بولو نا, ہار. یہاں مالیگاؤں میں بھی ہار ہی کہتے ہوں گے نا. وہ ہار والا دن تو حضرت عائشہ کا میں کوئی دھیان نہیں دوں, کیونکہ ہر 2 دن پر آوے اور میرے ساتھ کھاوے پیوے, کھجور کھاوے, پانی پیوے, اور پھر مجھے کہے وہ ہار والا دن بہت عجیب تھا. حضرت عائشہ کہتی ایک دن میں نے سوچا کہ یہ ہر وقت میرے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ ہار والا دن بہت عجیب تھا, ہار والا دن بہت عجیب تھا. میں اس کو پوچھوں تو صحیح کہ کیا ہے. ایک دن حضرت عائشہ نے کہا بیٹھ جا, کھانا وانا کھا لی نا, بیٹھ جا, یہ ہار والا دن کیا ہے؟ یہ تو بار بار جو کہتی ہے کہ ہار والا دن بہت عجیب تھا, ہار والا دن, یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہار والا دن کیا ہے. اس عورت نے کیا بیان دیا وہ سننا. وہ عورت کہتی ہے کہ میں ایک جگہ نوکری کرتی تھی, یعنی لونڈی تھی, باندی تھی. وہ زمانہ باندیوں کا تھا, لونڈیوں کا تھا. تو کہا کہ میں ایک جگہ نوکرانی کرتی تھی. میں نوکرانی, میں ایک جگہ کام کرتی تھی, اور 20 سال تک میں نے اس گھر میں کام کیا. کتنے سال؟ 20 سال کے بعد ایسا ہوا کہ ان کے یہاں جو لڑکی تھی وہ جوان ہو گئی, اس کی شادی کی بات شروع ہو گئی, اس کو دلہن بنایا گیا. اس کے ماں باپ نے ایک قیمتی ہار اس کے لیے لایا. بولو اس کے ماں باپ نے اس لڑکی کے لیے ایک قیمتی ہار لایا. کہا میں تو وہ گھر میں صفائی کا کام کرتی تھی, 20 سال سے کام کرتی تھی. کہتے سب لوگ شادی کے کام میں بیزی تھے, کیونکہ آئندہ کل نکاح ہونے والے تھے. سب لوگ اپنے اپنے کام میں بیزی تھے, سب اپنا کام کر رہے تھے. اور کہتے وہ ہار رکھا ہوا تھا, وہ ہار, اور وہ کہہ رہے میں جھاڑو دے رہی تھی, سامنے وہ ہار رکھا تھا, اور ہار بہت قیمتی تھا, بہت قیمتی پتھروں کا, ڈائمنڈ کا, سونے کا, چاندی کا ملا ہوا مرصع وہ پورا ہار تھا. کہتی ہے وہ حبشن کہتی ہے کہ میں تو گھر میں جھاڑو دے رہی تھی, اچانک چیل سمجھتے ہو نا, چیل جس کو انگریزی میں ایگل کہتے ہیں, بڑا پرندہ ہوتا ہے چیل, جس کو عربی میں حدیہ کہتے ہیں, حدیہ عربی میں کہتے. وہ چیل آیا, پرندہ آیا, اس نے وہ ہار کو اپنے چونچ میں لیا اور لے کے, اور میں دیکھتی رہ گئی کہ او پرندہ لیکن پرندہ تھوڑی سننے والا. وہ تو کہتے پھر میں نے گھر والوں کو جمع کیا, کیونکہ سب کل دلہن کی شادی ہے, کل یہ ہار دلہن کو پہننا ہے, اور ماں باپ نے بہت محنت سے بنایا. میں نے سب گھر والوں کو جمع کیا اور کہا کہ ایسا ایسا ہوا, میری آنکھوں کے سامنے وہ ہار چلا گیا. گھر والوں کو شک کس پر گیا؟ عورت پر. ہمارے یہاں بھی کبھی بھی چوری ہوئے تو کس پر شک جائے گا؟ کام کرنے والے مرد پر یا کام کرنے والی. گھر والوں نے کہا یہ بہانہ ہے, تو نے. وہ بیچاری حبشن عورت کہتی میں کہا کو چوری کروں گی, میرے کو چوری کرنا تو آج چوری کروں گی 20 سال کے بعد, اور اگر مجھے چوری کرنا ہے تو میں میری بچی کا ہار چراؤں گی جس کو میں نے بچپن سے اپنے ہاتھوں میں بڑا کیا اور دلہن بنایا, اور کل میرے کو خوشی ہے کہ میری بیٹی کی شادی ہونے والی, میں ہار چراؤں. اور گھر والوں نے مارا, اتنا مارا کہ وہ حبشن عورت کہتی, بخاری کی روایت ہے کہ میری شرمگاہ کو بھی تلاشی میں لیا, شرمگاہ کو بھی تلاشی میں لیا. اتنا مارا. وہ حبشن عورت کہتی جب سب نے مجھے بہت مارا تو میں نے کہا کون ہے جو آسمان کو پیدا کیا, کون ہے جو زمین کو پیدا کیا؟ کیا وہ نہیں دیکھتا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی ہے, پھر بھی یہ لوگ مجھے مار رہے, میرے کپڑے اتار رہے, میری شرمگاہ کو تلاش کر رہے. کون ہے آسمان کا پیدا کرنے والا؟ کون ہے وہ زمین کا پیدا کرنے والا؟ کون ہے وہ؟ کہاں گیا ہے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے؟ کہتے میں یہ رو کے کہہ رہی تھی, اچانک وہ چیل, وہ پرندہ واپس آیا اور ہار یوں چھوڑا اور چھوڑ کے اڑ کے چلا گیا. اور جب چھوڑا تب پورا گھر موجود تھا, سب نے دیکھا کہ وہ چیل, بولو, آیا اور اس نے اپنی چونچ سے ہار چھوڑا, اور اس کے بعد واپس. اب پورا گھر شرمندہ, سب اس سے معافی مانگتے. اس نے کیا کہا, معافی مت مانگو, مجھے اکیلا چھوڑ دو, آج سے مجھے آزاد کر دو, مجھے یہ گھر میں کام نہیں کرنا بس مجھے. تو گھر والوں نے کہا ٹھیک ہے تجھے آزاد کر دے, کیونکہ بہت مارا ہے تجھے, پورا بدن تیرا سوج گیا ہے, پورے بدن پہ ورم آ گیا ہے, جا تجھے آزاد کرتے. یہ عورت باہر آئی, باہر آ کر پوچھتی ہے,
یہ کون اللہ ہے اور اس اللہ کی طرف کون بلاتا ہے؟ تو کسی نے کہا مدینے میں وہ محمد الرسول اللہ ہے، تو جا محمد کے پاس جا، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہتی ہے کہ میں پیاسی بھوکی، پورے بدن پہ لہو لہان، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور جا کر میں نے پورا واقعہ بتایا۔ وہ کہتی میرے نبی بہت روئے، روتے روتے کہا فکر مت کر، فکر مت کر، تو صحیح دروازے پر آئی ہے، تو اللہ کو پہچان گئی ہے، تو اللہ کو پہچان۔ اس نے پوچھا یہ اللہ کون ہے؟ ہمارے نبی نے جب ساری باتیں بتائی، اس عورت نے کہا چلو ہار کا جانا تھا آنا تھا، لیکن میں ایمان قبول کرنے کے واسطے تیار ہو گئی۔ حدیث میں لکھا فآمنت، وہ ایمان لائی اور کیا کہا معلوم؟ میں راضی ہو گئی، میرا پروردگار اللہ ہے، میں راضی ہو گئی، اسلام میرا مذہب ہے، اور میں راضی ہو گئی کہ آپ میرے نبی اور پیغمبر ہیں۔ کہتے میرے نبی نے مجھے پیسے دیے، کھلایا پلایا، اور کہا عائشہ، یہ حضرت عائشہ کو سنا رہی ہے نا، وہ حبشن عورت کہتی عائشہ وہ جو جھوپڑا ہے نا وہ بھی محمد رسول اللہ نے مجھے بنا کر دیا ہے، بولو سبحان اللہ۔ میرے پیارو، علماء کیا لکھتے معلوم؟ اس حدیث کے بعد علماء کیا لکھتے کہ جس وقت وہ چیل، وہ پرندہ ہار لے گیا، اس وقت عورت کے پاس ایمان تھا؟ ارے بولو عورت کے پاس ایمان تھا؟ اچھا جب وہ ہار چھوڑ گیا اس وقت بھی عورت کے پاس ایمان تھا؟ نہیں تھا۔ تو جو بے ایمان ہے، جو اللہ پر ایمان نہیں ہے، جو محمد الرسول اللہ کو اپنا پیغمبر نہیں مانی ہے، جس نے اسلام کو اپنا دھرم نہیں مانا ہے، لیکن جب تڑپ تڑپ کے وہ مانگتی ہے کہ کون ہے آسمان کا پیدا کرنے والا، کون ہے زمین کا پیدا کرنے والا، کون ہے جو مجھے دیکھتا نہیں کہ مجھے اس طرح ظلم ہوتا ہے، تو جب ایک خیر اللہ کو پکارے، اللہ کی مدد آ جائے، تو کلمے والے جب اللہ کو پکارے تو اللہ کی مدد کتنا جلدی آ جائے گی۔ میرے پیارو، ہم تو سب راضی ہے، اللہ ہمارا بولو کون ہے؟ رب ہے، نبی ہمارے رسول ہے، اور اسلام ہمارا مذہب ہے۔ پڑھو نا، ہمارا تو عقیدہ ہے رضینا باللہ ربا، بولو رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا۔ ہم تو راضی ہے کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے، ہم تو راضی ہے کہ پیارے نبی ہمارے نبی اور رسول ہے، اسلام ہمارا مقدس مذہب ہے۔ تو میرے پیارو، جو غیر کی سنتا ہوگا کیا ہماری نہیں سنے گا؟ اس لیے میں 3 باتوں پر آ رہا ہوں۔ پہلی بات، پورا مجمع ایک ساتھ میں ہاتھ اٹھا کر کہے، یقین کے ساتھ بولو کرنے دھرنے والا کون؟ آواز ابھی بھی نہیں آ رہی، بولو کرنے دھرنے والا کون؟ دوسری بات پر آ جاؤں کہ بات ختم کروں؟ کتنے بج گئے؟ میرے کو ڈاکٹر نے پونا گھنٹہ بولنے کو کہا، کتنی دیر بولا میں؟ ہو گیا بیٹا، میرا وقت پورا ہو گیا۔ بولوں کہ نہیں بولوں؟ بولوں اوور ٹائم؟ تو اوور ٹائم کا کیا دو گے؟ بڑا کنجوس ہے مالیگاؤں بھائی، معلوم نہیں مالیگاؤں ایسا ہے کہ 15 بیٹا حارث، میں کتنے سال سے مالیگاؤں آتا ہوں؟ 20 سال سے آ رہا ہوں۔ مالیگاؤں میں جب بھی میں گیا، یہ بیچارہ، اس کے ابا اور اس نے کھانا کھلایا، باقی کسی نے، مالیگاؤں میں چولہے جلتے نہیں جلتے، کسی نے نہیں بلایا کبھی۔ یہ جو بازو میں بیٹھا فضل بھائی نا، یہ بھی میرے کو عطر دے دیتا ہے، السلام علیکم، آج تک میں نے اس کو پوچھا بھی فضل بھائی تیرا گھر تو بتا کبھی میرے کو، کہتا میرا گھر مالیگاؤں میں بہت مشہور ہے۔ میں نے کہا کہاں ہے؟ کہتے مسجد کے سامنے۔ تو میں نے کہا وہ مسجد کہاں ہے؟ کہا میرے گھر کے سامنے۔ میں نے کہا دونوں کہاں ہیں؟ تو کہتا ہے آمنے سامنے، یہ ایڈریس ملتا ہے ہمارا۔ اس لیے میں نے ایک ہی گھر دیکھا ہے مالیگاؤں میں، میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ وہ دیکھو وہاں بہت سارے، وہ دیکھو ایک وہ بھی بیٹھا ہوا ہے امین بھائی، ہاں وہ کنجوس ایک وہاں بیٹھا ہوا ہے، ایک اور وہ کہاں ہے وہ فراز، ہاں کہاں ہے، اور کھا کھا کے موٹا ہوا۔ یہ اپنے گھر پہ نہیں لے جاتا، لیکن جتنے دسترخوان پر میں بیٹھتا ہوں اس پر وہ حاضر ہو جاتا ہے۔ کیا مالیگاؤں ملا ہے بھائی، واہ مالیگاؤں ملا۔ میرے کو کہ کہا، حارث نے کہا کہ قاری صاحب تم وہ گجرات چھوڑ دو، مالیگاؤں سیٹل ہو جاؤ۔ میں نے کہا فراز کی طرح میرا بھی حال ہو جائے گا، کھا کھا کے، کیونکہ کل رات کو تقریباً میں مالیگاؤں میں انٹر ہوا نا، تب رات کے 3 یا 3:30 بجے تھے جب میں مالیگاؤں میں انٹر ہوا۔ ایسا لگتا تھا دن کے 3 یا 3:30 بجے ساری دکانیں چائے کی کھلی ہے، کافی کی کھلی ہے، توے کی کھلی ہے، آمنے، ایسا لگتا کم بخت یہ قوم کھانے کے واسطے پیدا ہوئی ہے۔ آپ لوگوں کو بیوی کھانا نہیں دیتی؟ وہ معلوم ہے، معلوم، فضل بھائی قبول کر لینا،
قبول کر لینا, تمہارے کام کا ہے. وہ معلوم ہے ایک پڑھا لکھا آدمی, بولو کون, نہیں جلدی بولو نا, پڑھا لکھا آدمی انٹرویو دینے گیا بہت بڑی کمپنی میں, بہت بڑی کمپنی میں, پاس ہو گیا. بولو ماشاءاللہ, پاس ہو گیا. تنخواہ کتنی, کہا مہینے کی 2 لاکھ. بولو مہینے کی, اب مہینے کی 2 لاکھ روپیہ تنخواہ انڈیا کے حساب سے تو بہت اچھا بھائی, بہت اچھا. لیکن وہ جو انٹرویو لینے والا تھا نا, اس نے کہا دیکھو میں نے پاس کر دیا, میں نے سائن بھی کر دیا, مہینے کا 2 لاکھ روپے کا چیک بھی مل جائے گا, لیکن 3 شرطیں. کہا کیا شرطیں؟ کہا پہلی شرط ہے تمہاری آنکھیں بہت تیز ہونا چاہیے, کیونکہ کمپنی بہت بڑی ہے, کون چور آتا ہے, کون جاتا ہے, کون لٹیرا آتا ہے, کون جاتا ہے, کون ڈاکو آتا ہے, کون جاتا ہے, کون خریدنے والا, کون بیچنے والا. تمہاری آنکھیں بہت چوکنی ہونی چاہیے, اور سب کو شک کی نگاہ سے دیکھنے کا. کوئی خریدنے آوے نا اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے چور سمجھنے کا, کوئی بیچنے آوے اس کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھنے کا. کہا پہلی شرط یہ. کہا اچھا سیٹھ صاحب, پہلی شرط یہ کہ میری آنکھوں میں شک ہونا چاہیے. دوسری شرط کیا؟ کہا دوسری شرط یہ کہ ہمیشہ منہ ٹیڑھا کا ٹیڑھا, کوئی زیادہ تم سے بات کرے ہی نہیں, منہ چڑھا کے ہی چلنے کا, پہلے سے منہ اتنا بگاڑ کے چلنے کا کہ سامنے والا کوئی تم کو بات پوچھے. کہا چلو تیسری شرط کیا؟ کہا تیسری شرط بات بات میں غصے ہو جانے کا. غصے کی بات نہیں ہو نا, کوئی تم کو پوچھے نا وہ آفس کہاں ہے, نالائق کمبخت میرے کو پوچھتا ہے آفس کہاں ہے, میں یہاں کا کوئی واچ مین ہوں. کہتے بات بات پہ غصے ہو جانے کا. اس نے کہا شک والی آنکھ ہونا چاہیے ایک, نمبر 2 منہ ٹیڑھا اور چڑھا ہوا ہونا چاہیے, اور نمبر 3 بات بات پہ. اس نے کہا سیٹھ صاحب میری فائل دے دو, میں گھر جاتا ہوں, میری بیوی کو بھیجتا ہوں, تینوں باتیں اس میں مل جائے گی نا. تینوں باتیں, حالی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہمارے کہا رہی ہے ان کو پوچھو نا, حیدرآباد سے آیا. میں تو حیدرآباد میں بیان کو جاتا ہوں نا, ایسا بازو میں بیٹھتا ہے نا, میں کہتا ہوں میں نے اس کو بازو میں کیوں بٹھایا معلوم, کیونکہ سامنے انسان بیٹھے تو ایک جنات تو بازو میں بیٹھے. خیر آپ لوگ ہنسے, مجھے اچھا لگا, پہلی بات پوری ہو گئی. بولو یقین کرو کرنے دھرنے والا کون؟ آواز نہیں آ رہی, بولو یقین کرو کرنے دھرنے والا کون؟ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی, یقین مارو کرنے دھرنے والا کون؟ اب دوسری بات پر آ جاؤ, اللہ کی قسم آ جاؤ میرے پیارو, میں صحیح کہتا ہوں دنیا بھی ہماری, جنت بھی ہماری, آخرت بھی ہماری. یہ 3 باتوں پر آ جاؤ, جس میں دوسری بات پر آ جاؤ مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے مصطفیٰ کا دامن. ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو کوئی نبی. آواز نہیں آ رہی ہے, بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی, بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. پورا مجمع خاص کر کے یہ بچے میرے ساتھ میں بولیں گے, پہلے بھی بولے تھے آج بھی بولے, ساتھ میں بولے ہمارے نبی وہ نبی. بولو ہمارے نبی وہ نبی, وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. بولو نا اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے, ارے بولو انگلی مبارک سے اشارہ کرے, چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. بولو سبحان. ہمارے نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے, چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے. آگے چلنا, ہمارے نبی وہ نبی, وہ نبی وہ نبی, وہ نبی رات کے اندھیرے میں, رات کے اندھیرے میں ہمارے نبی یوں اشارہ کرے, جیسے ابھی 11:30 بجے نا, اسی اندھیرے میں ہمارے نبی یوں اشارہ کرے. پھر ہمارے نبی یوں اشارہ کرے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم 3 مرتبہ ہمارے نبی نے اشارہ فرمایا, ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ گیا. میرے دوستو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دعا مانگی, اللہ آسمان سے پانی دے دے, اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیئا مریئا, اللہ پانی دے دے. صحابہ فرماتے نبی نے ہاتھ بھی نیچے نہیں رکھے تھے, اس سے پہلے پانی برسنا شروع ہو گیا. بولو سبحان اللہ. برابر سمجھنا, 1 ہفتے تک پانی آیا. کتنے؟ 1 ہفتے تک پانی آیا. اب لوگ آئے, بہت پانی آ گیا, بہت پانی آ گیا, پانی بھر گیا, گھر میں پانی آ گیا. ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھائے, اللہم حوالینا ولا علینا, اللہم علی الاکام وعلی الاجام وعلی الجبال وعلی الاودیہ وعلی منابت الشجر. ہمارے نبی نے دعا مانگی, اللہ پانی روک دے, اللہ پانی روک دے, اللہ یہ پانی گھاٹیوں میں جانے دے, وادیوں میں جانے دے, جنگلوں میں جانے دے, سمندر میں جانے دے, اللہ پانی روک دے. صحابہ فرماتے اللہ کی قسم ہمارے نبی ہاتھ رکھے, اس سے پہلے پانی ایسا رک گیا. 7 دن 7 رات جو پانی آیا تھا, صحابہ فرماتے ایسا پانی
رکا کہ باہر گئے تو ہمیں راستے پر بھی پانی کا قطرہ نظر نہیں آیا. ہمارے گھر میں آئے جو گھر پانی سے بھر گیا تھا, پانی آیا نہیں. ایسا ہو گیا پانی آیا نہیں. معلوم ایک صحابی نے کیا کہا تھا؟ ایک صحابی نے اس وقت کہا تھا, اللہ کے رسول, کیا کہا تھا؟ اللہ کے رسول, آپ تو آسمان پہ حکومت کرتے ہو نا, آپ کہاں حکومت کرتے ہو؟ ہمارے نبی نے فرمایا کون سی حکومت؟ کہا کتنی بڑی حکومت آپ آسمان پہ کرتے ہو. آپ نے کہا آ تو پانی آ گیا. پھر آپ نے کہا جا تو پانی, بھائی ایک دن آپ نے کہا تو آ گیا, آپ نے کہا جا تو بڑی بات ہے, آپ تو آسمان پر حکومت کرتے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا تو نے بہت چھوٹا کر دیا معاملہ, تو نے معاملہ بہت کیوں چھوٹا کر دیا؟ کہا آپ تو آسمان پر حکومت کرے. ہمارے نبی نے فرمایا تم نے معاملہ چھوٹا کر دیا, سب کو جمع کرو, جمع کرو سب کو. سب جمع ہو گئے. کہا ہمارے نبی نے کہا اس نے معاملہ چھوٹا کر دیا, یہ کہتا ہے کہ میں آسمان پر حکومت کرتا. معاملہ ایسا نہیں ہے. ہمارے نبی نے فرمایا معاملہ ایسا نہیں ہے, معاملہ یہ ہے میں جو زبان سے کہتا ہوں اللہ فیصلہ کر دیتا ہے. آسمان کی بات ہی نہیں ہے, زمین کی بات نہیں ہے, چاند سورج کی بات نہیں ہے. جو میری زبان سے نکلتا ہے اللہ فیصلہ کرتا ہے, کیونکہ زبان میری ہوتی ہے, کلام تو اللہ کا ہوتا ہے. وہ نبی کتنے برکت والے ہوں گے کہ زبان ان کی ہے اور کلام, واپس بولو, زبان مبارک ان کی ہے اور کلام. پڑھو میرے ساتھ میں, پڑھو نا, قرآن میں لکھا, پڑھو وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا نبی کہتا جا زبان تیری ہوگی, کلام. تو چلو میں دوسری بات پہ آ رہا ہوں. پہلی بات کیا تھی؟ لا الہ, کرنے دھرنے والا کون؟ اب دوسری بات پر آتا ہوں. میرے نبی جو کہے زبان نبی کی ہوتی ہے, کلام کس کا ہوتا ہے؟ اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اے سنو, میں نے کہا نا تین باتیں کروں گا, یہ دوسری بات پر آ رہا ہوں. ہمارے نبی جو کہے زبان نبی کی ہوتی ہے, کلام. اور ہمارے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ پڑھو, نماز پڑھو. ہاں, ہمارے نبی نے فرمایا رات کو 3 ساڑھے 3 بجے تک ہم باہر گھوم رہے, بائک پہ گھوم رہے, ادھر ادھر جا رہے, آوارہ گردی کر رہے, کچھ لوگ نشے کا وہ پاؤڈر کھا رہے, کچھ لوگ موبائل کے اوپر ننگا. موبائل پر اتنی ننگا گیری ہم لوگ کرتے ہیں کہ میں سچ کہتا ہوں کہ موبائل پر جو جوان لڑکا یا لڑکی کرتی ہے نا, اگر اس کی ماں اچانک آ جاوے اور اس کے ہاتھ میں سے موبائل لے لیوے اور دیکھ لیوے کہ میرا بیٹا اور میری بیٹی کیا کرتی ہے, میں قسم کھا کر کہتا ہوں وہ ماں کہے گی کاش ایسی اولاد کو میں نے پیدا نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا. اتنا گندا کام ہم لوگ کرتے ہیں. تو میرے پیارو, اتنے گندے کام کو چھوڑنے کے لیے ایک کام کرنا ہے, اور وہ کیا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا 5 وقت کی نماز پڑھ لے. بولو کیا کر لے؟ بولو فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. ایک بات خالی آپ کو بتاؤں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام مالیگاؤں میں قربانی ہوئی؟ آواز نہیں آ رہی؟ ارے ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ تو ایسا لگتا ہے جیسا میرے کو گوشت دینے والے. مانگا میں نے گوشت, مانگا آپ سے؟ نہیں مانگا, اللہ برکت دے رہے. ہاں, کتنوں کا تو قربانی کا گوشت ابھی بھی فریج میں پڑا ہوگا. ہاں, ایک نے قربانی کیا اور بکرے کی جو پوری ران آتی, پوری ٹانگ آتی ہے, وہ دونوں ٹانگ کو فریج میں رکھ دیا. ہاں, دوسرے دن وہ مولانا کو بولتا ہے کہ مولانا میرا بکرا جنت میں گیا کہ نہیں گیا؟ کہا 2 ٹانگیں تو گھر میں, لنگڑا لنگڑا کیسا جائے گا وہ جنت میں؟ میرے پیارو, حضرت ابراہیم نے, اب برابر سننا, اپنے بیٹے کے گلے پہ کیا چلانے کا؟ نہیں بولو نا, مشہور ہے, بولو نا, گلے پہ. آپ نے قربانی میں سنا بھی ہوگا, حضرت ابراہیم نے ارادہ کیا اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے کا. اگر آج یہ حکم ہوتا ہم لوگ کرتے. باقی مالیگاؤں میں کیا بولے گا معلوم؟ میرے یہاں 8 بکرے, اور سب سے پہلے عید کی نماز کے بعد اگر جانور گرتا ہے تو میرے گھر کا گرتا ہے. اتنی ہوشیاری مارتا. اگر بیٹے کو گرانا ہوتا تو تیرا بیٹا پہلے گرتا. لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں, حضرت ابراہیم نے بیٹے کے گلے پہ چھری, بولو چھری. اللہ نے کہا کہ اس سے بڑا امتحان کوئی, اللہ نے کہا اس سے بڑا امتحان. اور اللہ نے جب قربانی کا معاملہ پورا ہوا
اللہ نے فرمایا ابراہیم اب فکر مت کرنا، تو امتحان میں کامیاب ہو گیا، آج تک لوگ تجھ کو سلام کرتے تھے، اب سے اللہ تجھے سلام کرے گا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم۔ اللہ کہتے آج تک لوگ تجھے سلام کرتے تھے، اب میں تجھے سلام کروں گا۔ اور ایک عجیب بات بتاؤں، حضرت ابراہیم امتحان میں کامیاب ہو گئے نا؟ ارے بولو نا، ہو گئے نا؟ بچے کے گلے پہ چھری چلا دی نا؟ ہاں بولو، ہاں بولو، کامیاب ہو گئے نا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ آج سے میں نے تجھ کو اپنا دوست بنا لیا۔ آج سے میں نے، حضرت ابراہیم نے نہیں کہا کہ اللہ میرے کو دوست بنا، اللہ خود کہتے فرماتے میں نے تجھے اپنا دوست بنایا۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ یہ بچے جانتے ہوں گے واتخذ اللہ پر جو پیش آیا ہے وہ فاعل ہے، اور ابراہیم پہ جو زبر آیا وہ مفعول ہے۔ مطلب حضرت ابراہیم نے نہیں مانگا تھا، اللہ نے کہا ابراہیم تو قربانی میں کامیاب ہو گیا، جاؤ میں نے تجھ کو اپنا، واپس بولو، میں نے تجھ کو اپنا دوست بنا لیا۔ اب سوال ہوتا ہے کہ ابراہیم تو بیٹے کے گلے پہ چھری چلائے، اللہ کے دوست بن گئے، میرے کو بھی بننا ہے۔ ارے بولو نا، ہم مالیگاؤں والوں کو بھی اللہ کا، آواز نہیں آ رہی، بولو نا اللہ کا، نہیں آواز سے بولو، ہم کو اللہ کا کیا فرمایا؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ سنو سنو، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ظہر کی نماز پڑھے، 4 رکعت سنت ادا کر لے، پھر 4 رکعت فرض امام کے پیچھے ادا کر لے، پھر 2 رکعت سنت ادا کر لے، ہمارے نبی نے فرمایا جو میرا امتی مرد یا عورت ظہر کی نماز پڑھے، حضرت ابراہیم کو اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھنے پر جو ثواب اور جو مرتبہ ملا، اللہ فرماتے ہیں، ہمارے نبی فرماتے ہر ظہر کی نماز میں میرے امتی کو وہی ثواب مل جائے گا، ایک ظہر کی نماز میں وہ ثواب ملے گا جو اللہ نے حضرت ابراہیم کو عطا فرمایا۔ تو سوچو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے ساتھ وتر، کون کون تیار ہے؟ پڑھیں گے، دنیا بھی ہماری ہوگی، جنت بھی ہماری ہوگی، بولو آمین، بولو آمین۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ پہلی بات بولو، کرنے دھرنے والا کون؟ دوسری بات مصطفیٰ کا دامن، اور ساتھ میں بولو مصطفیٰ کے دامن کے ساتھ میں بولو نماز کا دامن۔ کون کون تیار ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ ہاتھ اوپر کرے، 5 وقت کی نماز بولو پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ ایک آخری بات، تیسری بات ختم کر رہا ہوں، آخری بات، ہمارے اوپر جو حالات آئے ان حالات کو بدلنا ہے، جہنم کو جنت بنانا ہے، بولو جہنم کو جنت بنانا ہے، ہم سب کو جنت میں جانا ہے، ہم سب کو قیامت میں حساب کتاب کلیئر کرنا ہے، موت کے وقت کلمہ بھی چاہیے، بغیر حساب کتاب کے جنت بھی چاہیے۔ 3 کام کر لو، نمبر 1 یقین بنا لو کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ ہی، نمبر 2 کام کر لو مصطفیٰ کا دامن، اور نمبر 3 میں کہوں گا اللہ غصے میں ہے، بولو اللہ۔ ابھی وہ ایئر انڈیا پلین کا حادثہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ دعا کرو اللہ تمام کی مغفرت فرماوے، اللہ کلمے والے کی مغفرت فرماوے۔ بہت عجب حادثہ، اب سوچو کیسا حادثہ ہو گیا، اور ایسے حادثہ کچھ دن پہلے ٹرین میں آگ لگ گئی، کبھی پلین میں آگ لگ گئی، کبھی دریا میں طوفان آ گیا، کبھی زمین میں زلزلہ آ گیا، کبھی اتنی ہوا چلی کہ گھر کے چھپر اڑ گئے۔ میرے پیارو اللہ ناراض ہے، بولو اللہ، آواز سے بولو اللہ۔ اللہ کو راضی کیسے کرنے کا؟ اللہ کو راضی کیسے کرنے کا؟ ہمارے نبی کو پوچھا گیا اللہ تو نظر بھی نہیں آتے، اللہ کو راضی کیسے کرنے کا؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدقۃ تطفئ غضب الرب کما یطفئ الماء النار۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرتا جا، خیرات کرتا جا، غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کی مدد کرتا جا، مدرسہ بناتا جا، مدرسہ کا مطلب ہے نبی کا مکان بناتا جا، مسجد بناتا جا، مسجد کا مطلب ہے اللہ کا گھر بناتا جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، ہمارے نبی فرماتے غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کی مدد کرتا جا، اللہ کا غصہ ایسا ٹھنڈا ہوگا جیسے آگ لگی، آپ نے پانی ڈالا، آگ بجھ گئی۔ اسی طرح صدقہ کر دے جو طاقت ہے، اللہ کی قسم نبی فرماتے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور آج
ایک واقعہ سنا کہ میں آپ سے مانگوں گا، دو گے نا انشاءاللہ؟ ارے ہاں بولو نا، دو گے نا انشاءاللہ؟ کیونکہ ابھی میں نے مغرب کی نماز پڑھائی جامعہ انعام العلوم میں، یہاں مالیگاؤں میں، اور میں نے ہمارے سب یہ فضل بھائی بھی میرے ساتھ میں تھے، حاجی حارث بھی میرے ساتھ میں تھے، حاجی حبیب بھی میرے ساتھ میں تھے، ایک بہت بڑی جماعت ہم ساتھ میں گئے، ہم نے مسجد کی وہاں مغرب کی نماز بھی پڑھائی، اور یہی بچے تھے جن کے سامنے میں نے کچھ باتیں بھی کہی، دعا بھی وہاں پر ہوئی، اور میں نے دیکھا 9 ایکڑ زمین ہے، 9 ایکڑ زمین ہے ماشاءاللہ، اور جو پروگرام ان کا میں نے سنا اتنا دل باغ باغ ہوا، اتنا دل باغ باغ ہوا، کیونکہ نمبر 1 اللہ کا گھر بننے والا، اور اللہ کی قسم جو اللہ کا گھر بنائے گا اللہ کہتے جنت میں تیرا محل بناؤں گا، بولو سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے جو میرا گھر بنائے گا میں خود، اللہ کہتے ہیں میں خود قیامت میں اس کے ایمان کی گواہی دوں گا، بولو سبحان اللہ۔ تو ایک تو اللہ کا گھر بننے والا، پھر مہمان خانہ بننے والا، پھر اس کے بعد بورڈنگ بننے والی، ابھی بھی ماشاءاللہ 200 کے قریب طلبہ طعام و قیام کے ساتھ ہے، ابھی وہاں بورڈنگ بننے والی، پھر اس کے بعد میں اسکول بننے والی، پھر اس کے بعد میں بہت بڑے بڑے ان کے پروگرام ہے، 9 ایکڑ زمین میں کام کرنا ہے، وہ وہاں ہمارا مالیگاؤں کا ہر بشر، ہر مرد، ہر ماں، ہر بہن، ہر بیٹی اپنے سے جو ہو سکے یہ جامعہ انوار العلوم میں دے، کیونکہ اللہ کا گھر بنے گا، ہاں مسجد بنے گی اللہ کا گھر بنے گا، مدرسہ بنے گا مصطفیٰ کا گھر بنے گا، مہمان خانہ بنے گا، غریب مسکین یتیم بیوہ لاچار مجبور کے کام آئے گا۔ اور بڑا پروگرام یہ ہے کہ صرف مدرسہ نہیں بننا ہے، اسکول بھی بننی ہے، کیونکہ جہاں ہم کو حافظ کی ضرورت ہے، قاری کی ضرورت ہے، آج ہم کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، عالم کی ضرورت ہے، وہاں وکیل کی ضرورت ہے، بیرسٹر کی ضرورت ہے، لائر کی ضرورت ہے، آرکیٹیکٹ کی ضرورت ہے، ٹیکنالوجی میدان کا بادشاہ کی ضرورت ہے، وہاں سب پروگرام تیار ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے جو میں آپ کو ابھی بتانے جا رہا ہوں، ایک صحابی کا نام حضرت عبداللہ ابن عمر، نام سنا آپ نے؟ ارے ہاں بولو نا، میں تھک گیا، بولو نا ہاں بولو نا، کیا نام؟ حضرت عبداللہ ابن عمر۔ کہیں جا رہے تھے، سننا، کہیں جا رہے تھے، سفر پہ جا رہے تھے، اچانک ایک جنگل کی طرف پہنچے، بالکل جنگل تھا، وہاں پہنچے، وہاں دیکھا کہ ایک شخص سے پورا پسینے میں شراب ہو رہے، وہ جانوروں کو چرا رہا ہے، بولو کیا کر رہے؟ جانوروں کو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھا، وہ شخص کو دیکھا، اچھا پھر حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے کہ میں نے دیکھا کہ کتا آیا۔ کون آیا؟ کتا آیا، اور سیدھے وہ جو جانوروں کو چراتا تھا نا اس کے پاس آیا، اس نے اپنا ٹفن کھولا، جو بھی ٹفن وہ زمانے میں ہوگا کھولا، اس میں سے ایک روٹی کتے کو دی۔ کتنی روٹی دی؟ اب کتا وہیں کھڑا ہے تو اس نے دوسری روٹی نکالی، کتے کو دے دی، کتا وہیں کھڑا ہے، اس نے اپنی آخری روٹی بھی کس کو دے دی؟ کتے کو دے دی۔ اب ٹفن ختم ہو گیا، کتا بھی چلا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے میں اس کے پاس گیا، میں نے اس کو کہا کہ بھائی وہ کتا آیا تھا، ہاں، اور تو نے اس کو تینوں روٹی دے دی، تو کیا کھائے گا؟ اس آدمی نے جو جواب دیا، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے اس آدمی نے جواب دیا، کیا جواب دیا معلوم؟ یہ جنگل ہے، یہاں کتے ہیں نہیں، یہ کہیں سے بھٹک گیا ہے اور یہاں پر آ گیا ہے، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، اگر میں نہیں دیتا تو اس کی جان چلی جاتی، میں تو چلو ابھی 3 روٹی نہیں کھایا، رات کو کھا لوں گا، رات کو نہیں کھاؤں گا تو کل صبح میں کھا لوں گا، مگر یہ کتا کہاں مانگنے کے لیے جائے گا؟ سننا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے کچھ نہیں کہا، وہاں سے آئے، پتا کیا کہ یہ کس کا غلام ہے، پہلے پتا کیا غلام کس کا ہے، پھر پتا کیا کہ وہ جو زمین میں جانور چراتا ہے وہ زمین کس کی ہے، پتا کرنے کے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر نے وہ غلام کو خریدا، وہ زمین کو خریدا، اور اس کے بعد واپس آئے، دوسرے دن آئے، دوسرے دن وہی غلام وہاں کھڑا تھا، کہا آج سے یہ زمین بھی تیری، یہ جانور بھی تیرے، اور تو بھی آزاد ہو گیا۔ تو اس نے کہا یہ سب کیوں ہوا؟ کہا کل تو نے 3 روٹی کتے کو کھلائی نا، اس کے بدلے میں اللہ۔ تو کہا اللہ نے اتنا بڑا مجھے کیسے جزا دیا؟ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میرے اللہ کا وعدہ ہے، میرے اللہ کا وعدہ ہے، جو گن گن کے دیتا ہے اللہ اس کو اتنا دیتا ہے کہ وہ گن بھی نہیں پاتا ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اور ایک جگہ پر من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ میرے راستے میں دے دے، تو گن کے دے۔ اس نے کتنی روٹی گن کے دی؟
کتنا ملا کہ گن بھی نہیں سکتا. خود آزاد ہو گیا اچانک کھڑے کھڑے آزاد. اتنی بڑی زمین ہمارے نام پہ, یہ سارے جانور میرے نام پہ. میرے پیارو, ایک کتے کو 3 روٹی کھلاؤ تو اتنا بڑا اجر اللہ دیتا ہے. ہمارے یہاں انوار العلوم مسجد بن رہی ہے, مدرسہ بن رہا ہے, اور مہمانان رسول وہاں پر آئیں گے, اسکول تیار ہوگی, ہاسپٹل تیار ہوگی, اور معلوم نہیں اور کتنے ٹیکنالوجی کی چیزیں تیار ہوگی. اگر ایک کتے کو 3 روٹی دینے سے اللہ زندگی بھر نسل کے نسل کھائے اتنا مال دے سکتا, تو کوئی اللہ کے گھر میں میری بہن دے دے, میری بیٹی دے دے, میرا بھائی دے دے, جو تیری طاقت میں. وہ آدمی کی طاقت میں کتنی روٹی تھی؟ 3. ہماری طاقت میں کیا ہے؟ اپنا موبائل دیکھ کے اپنی طاقت کا اندازہ لگاؤ, اپنے جوتے دیکھو, اپنی گھڑی دیکھو, اپنا کپڑا دیکھو, اپنی طاقت کا اندازہ لگاؤ, اپنا انویسٹمنٹ دیکھو. جتنی اپنے اندر طاقت ہے, سب نہیں, جتنی اپنے اندر طاقت ہے, اللہ کا گھر بنے گا, مصطفیٰ کا گھر بنے گا, تعلیم ہوگی, ایجوکیشن ہوگا, نالج ہوگا. میں اتنا اللہ کے راستے میں دیتا ہوں. اگر 3 روٹی کتے کو دینے پر اللہ نسلوں کا مالدار بنا سکتا, اپنا گھر جب اللہ دیکھے گا بن رہا ہے, مصطفیٰ کو پتا چلے گا جب میرا گھر بن رہا ہے, تو بتاؤ مصطفیٰ کے صدقے کتنی روزی ملے گی ہم کو. اس لیے کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کرے اور کہو کہ انشاءاللہ. بولو بولو بولو, انشاءاللہ. ایک طریقہ تو یہ ہوگا کہ اتنا بڑا مجمع ہے نہیں جیسا مالیگاؤں میں ہوتا ہے, تو میں ابھی یہیں پر بیٹھا رہوں گا. آپ لوگ آئیں گے, میری ملاقات کریں گے, اور جو بھی آپ کو دینا ہے آپ میرے ہاتھ میں دیں گے. میں یہاں سے وہ مدرسے میں, وہ مسجد میں پاس کر دوں گا انشاءاللہ. بولو دیں گے نا. لیکن میری ماں, بہنیں, بیٹیاں, سنا کہ بہت تعداد میں آئی ہے میری ماں, بہنیں, بیٹیاں. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, بخاری کی روایت ہے, ہمارے نبی نے فرمایا, میں نے اکثر جہنم میں جانے والی عورتوں کو دیکھا. بولو اکثر میں نے جہنم میں جانے والی کون تھی؟ عورتیں تھی. وہ عورتیں گھبرا گئی, پوچھا اللہ کے رسول کیوں عورتیں زیادہ جہنم میں جائے گی؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا یکفرن العشیر, وہ شوہر کی نافرمانی کرتی ہے. تو ایک عورت نے کہا تھا اللہ کے رسول وہ بات سب برابر ہے, لیکن ہم عورتوں کو جنت میں جانا ہو تو کیا کرنا؟ ہمارے نبی نے فرمایا صدقہ دے دو, صدقہ دے دو, اللہ تم سب کو جنتی بنا دے گا. اس وقت عورتوں نے اپنے کان کی بالیاں بھی اتاری, اپنی ناک کی نتنیاں بھی اتاری, اپنے گلے کا ہار بھی اتارا, اور کہا اس سے بڑھ کر کیا بشارت ہوگی کہ اللہ کے راستے میں دے دو, اللہ جنت دے گا. تو میں میری ماؤں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو, میرے محترم دوستوں کو, بزرگوں کو, یہاں کے امیروں کو, مالداروں کو, اللہ آپ کے جان مال عمر میں بہت برکت دے. آپ لوگ اس مدرسہ اور مسجد کا خیال رکھیں, اور ایک شاندار دارالعلوم بنائیں, ایک شاندار مسجد بنائیں, ایک جاندار اسکول بنائیں, تاکہ ہمارے بچے جو غلط راستے پر جا رہے ہیں, MD پہ جا رہے, ڈرگس پہ جا رہے, کف کے سیرپ پی رہے, اور معلوم نہیں وہ پیٹرول سونگتے, معلوم نہیں کیسی کیسی غلط حرکتیں کرتے, اللہ ان ساری حرکتوں سے توبہ دے, اور دین اور دنیا دونوں علوم لے کر اللہ ہمارے بچوں کو امت کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. آمین یا رب العالمین.